بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بچپن میں پائے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ اس شیر کا نام ابو الحارث تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور یہ وہ شیر تھا جو بچپن میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے پالا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑا ہوا اور بہت طاقتور بن گیا۔ پھر اس زمانے میں لوگوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ کسی پر حملہ نہ کرے، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ شیر کہیں جنگل میں چھوڑا جائے تو بہتر ہوگا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس شیر کو جنگل میں چھوڑا جائے تو اچھا ہوگا، جس پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو محبت کی وجہ سے تھی، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور اسی طرح شیر کو جنگل میں چھوڑا۔ لیکن شیر ابو الحارث نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے ایک آواز آئے گی، اس پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ رضی اللہ عنہ آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشورہ کے بس بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث نے کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش 7 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کی لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا، تو فضا نے جب زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اسے کہا کہ ابو الحارث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو عورتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دے کہ میں اسے آواز دوں، اسے بلاؤ اور اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہے، اس کے پاس گئی اور کہا کہ اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشیں دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں پاؤں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر والوں سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا رضی اللہ عنہ نے شیر کے آنے کی خبر زینب رضی اللہ عنہ کو سنائی، اور اسی طرح لاش اقدس پامال ہونے سے محفوظ رہی۔